رات دن اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ 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 کی ضربیں لگاتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کی معتقد ہو گئی، آپ سے محبت رکھنے لگی، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی اور کہا ہے غوث اعظم اس بیٹے کو تم اپنے پاس رکھ لو، تمہاری خدمت کرے گا۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے یہیں پہ رہنے دو۔ اب کچھ دنوں کے بعد ماں تو چلی گئی، بہت دن ہو گئے، ماں کو یاد آتا اپنے بیٹے سے مل کر کے آؤں گی، بہت زمانہ گزر گیا، دل میں خیال آتا ہے چلو اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آؤں۔ یہ عورت کافی عرصے کے بعد دیار غوث میں حاضری دیتی ہے، غوث اعظم کی خانقاہ میں آتی ہے۔ کیا دیکھا کہ ادھر بیٹا لنگر کا کھانا کھا رہا ہے، دال روٹی کھا رہا ہے، ادھر غوث اعظم مرغا کھا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا۔ اب عورتیں کتنی سمجھدار ہوتی، محبت بھی ایک دم سے رکھیں گی اور دل میں بھی خیال، سمجھ رہی نہیں آپ؟ آئی غوث اعظم کے پاس، کچھ دیر تو ہمت نہیں پڑی، پھر اس سے برداشت نہ ہوا، بولا بڑے پیر، بولی بڑے پیر یہ بات میرے ہضم نہیں ہو رہی، یہ بات میرے سمجھ میں، تم دو مرغے کھا رہے ہو اور میرا بیٹا لنگر کا کھانا کھا رہا ہے، میرا بیٹا تو دال روٹی کھا رہا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے عورت ذرا قریب میں تو آ۔ میرے غوث اعظم نے جو مرغے کی بوٹیاں کھائی تھی اس سے جو ہڈیاں بچ گئی تھی ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ہڈیوں سے خطاب کر کے کہا قم باذن اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا، اللہ کے نام سے زندہ ہو جا، زندہ ہو جا۔ خدا کی قسم غوث کا اتنا کہنا تھا کہ مرغا پھڑ پھڑاتا ہوا، واہ سبحان اللہ، واہ پروں کو ہلاتا ہوا، واہ سبحان اللہ، زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہوا تو میرے غوث نے فرمایا عورت جب تیرا بیٹا اس درجے پہ پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جو دم کر دیں تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے، جو دم کر دے تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے۔ خدا کے جو ولی ہیں وہ بڑے دمدار ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ۔ خدا کے جو ولی ہیں وہ بڑے دمدار ہوتے ہیں، واہ بولو وہ بڑے دمدار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے ولیوں کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے ابھی؟ نہیں، ورنہ سماپت کر دیں کیا؟ نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ تم بھی پوری رات کی ارادے سے آئے، دیکھو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنو یہ غوث اعظم ان کے پاس اپنے وقت کا بادشاہ خلیفہ آ گیا، ہاتھ میں سونا اور چاندی کی تھیلیاں درہم و دینار کی، اور آ کے بولا غوث اعظم سے او غوث اعظم بڑے پیر یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، قبول کر لو۔ آج کا پیر ہوتا داب لیتا، لاؤ لاؤ، کھوٹا مال تمہارا کھرا مال ہمارا، لاؤ لے لیتا، مگر واہر غوث اعظم ہیں اللہ کے ولی نے فرمایا خلیفہ سے جا لے جا، لا حاجت لی لا ذالک، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مال لے کر کے چلا جا، مجھے تیرے مال کی حاجت نہیں۔ وہ خلیفہ ضد کرنے لگا، ادھر سے اصرار بڑھ رہا ہے، ادھر سے انکار بڑھ رہا ہے، اللہ کا ولی بار بار منع کرتا، غوث اعظم منع کر رہے لے جا، مگر وہ کہتا حضور لے لو، ضد کرنے لگا، اللہ کے ولی کو جلال آ گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا نہیں مانے گا، حضور لے لو، تمہارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں، لے لو۔ غوث اعظم نے کہا اچھا نہیں مانتا تو لا۔ آپ نے ایک تھیلی سیدھے ہاتھ میں پکڑی، دوسری بائیں ہاتھ میں پکڑی، دونوں کو پکڑنے کے بعد دبایا تو ان تھیلیوں سے تازہ خون ٹپکنے لگا۔ اللہ اکبر، سبحان
زور سے بولو تازہ خون ٹپکنے لگا، سارے لوگ بولو تازہ خون ٹپکنے لگا، ٹپکنے لگا، پیروں تلے زمین کھسک گئی، خلیفہ گھبرا گیا، ڈرنے لگا، اللہ کے ولی سے بولا حضور والا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے ولی غوث اعظم نے کہا یہ وہی ہو رہا ہے جو منظور خدا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا ارے سالے، میرے دربار میں وہ مال لے کر کے آیا ہے جس میں غریبوں کا خون ہے، جس میں یتیموں کی آہیں ہیں، جس میں بیواؤں کی سسکیاں ہیں۔ یہ مال جائز نہیں ہے، ناجائز، یہ مال جائز نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ غوث اعظم کی 11ویں تو مناؤ، غوث اعظم کے نام سے دیکھ تو چڑھواؤ، جائز ہے، مستحب ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، مگر خبردار حرام مال سے نہیں بلکہ پاک مال سے۔ بے شک ایک پتیلا چڑھا، 70-72 پتیلے مت چڑھا، مگر پاک روزی کے چڑھا۔ بے شک پہلا کام زکات دینا ہے، زور سے بولو پہلا کام زکات دینا۔ اگر تو زکات نہیں نکالتا تو غوث اعظم کیسے راضی ہوں گے جب اللہ راضی نہیں ہے؟ یا ہو جائیں گے؟ بولو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہوں گے نا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تو زکات تو نہیں نکالتا، اور جب 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو لے دیکھ اور یہ دیکھ وہ دیکھ۔ ارے مسلمان وہ ہے جو زکات بھی نکالتا ہے، غوث اعظم کی 11ویں بھی کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، بولو بھائیو، میری بات غلط تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ بولو صحیح ہے، ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو یا غوث غوث المدد۔ یہ میرے غوث اعظم ہیں۔ اور سنو ایک بات، برا مت ماننا میری بات کا، بہت بسیں جاتی ہیں اجمیر شریف کو جانا چاہیے، مگر جس طریقے سے جانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ بے شک یہاں ماں باپ ناراض ہیں تو اپنے ماں کے پاس 2 قدم پہ جا کر کے اپنی غلطی معاف نہیں کرا رہا ہے، اور وہاں 600 کلومیٹر دور اجمیر کو جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ غریب نواز راضی ہو جائیں گے۔ ارے غریب نواز کو راضی کرنا ہے تو پہلے خدا رسول کو راضی کرنا پڑے۔ بے شک تمہاری بسیں جاتی ہیں بلا شبہ، اجمیر کو جاؤ، دیوا شریف جاؤ، کچوچا شریف جاؤ، بدایوں شریف جاؤ، بریلی شریف جاؤ، جتنے بھی شریف ہیں سب شریفوں میں جاؤ، اور جانے کے بعد اللہ کے ولیوں کے دربار میں حاضری دو، مگر خبردار میری بات اگر تمہیں غلط لگے تو یہیں پہ ٹوک دینا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر کے جاؤں گا۔ جس طریقے سے تم جاتے ہو یہ جانا میرے سمجھ میں نہیں آتا، تم عورتوں کو لے کر کے جاتے ہو، غیر محرموں سے تم پردہ نہیں کرتے، پکنک کے طور پہ جاتے ہو، اعلان ہوتا اجمیر کو بس جا رہی ہے، کہاں کہاں جائے گی؟ تاج محل بھی جائے گی، لال قلعہ بھی جائے گی۔ میں اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری جو بسیں جاتی ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ جہاں جہاں بھی آذان کی آواز آتی، نماز کا وقت ہوتا، تم ڈرائیور سے کہتے کہ گاڑی آگے بعد میں بڑھے گی، پہلے یہاں نماز پڑھی جائے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر سال ہزاروں بسیں جاتی ہیں پورے ہندوستان سے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، مگر اے لوگوں خبردار، تم کہیں پر جانا تو میری بات کو لکھ لینا، کچھ بھی ہو جائے ڈرائیور سے پہلے طے کر لینا کہ ہم تو ہر جگہ نماز پڑھتے جائیں گے، ساحل کے کنارے پر صفیں بچھاتے نماز پڑھتے، بزرگوں کی یادیں تازہ ہو جاتی تو نماز پڑھتے جاتے۔ غوثیہ جب تم خواجہ کے دربار میں پہنچتے، خواجہ خوش ہو جاتے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، سے لوٹ کر کے آتا۔ تیرا جانا اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب تو اجمیر گیا تھا تو شرابی تھا، لوٹ کے آیا ہے تو نمازی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، لوٹ کے آیا
آیا ہے تو کیا ہو گیا ہے بولو؟ نمازی خواجہ کے دربار میں جاتا توبہ کرتا، وہ سلطان الہند، وہ اجمیر کے راجا، ہم سب کے خواجہ، ہندوستان کے آل ٹائم پریسیڈنٹ، ہم تمہارے دربار میں آئے ہیں، توبہ کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ تو وہاں پہ جاتا ہے، لو میرج کی باتیں کرتا ہے، ان سے نہ جانے کیا کیا مانگتا ہے، غلط سلط باتیں وہاں جا کر کے کرتا ہے۔ تو غیر محرموں کے چہروں کو دیکھتا، اللہ والوں کو یہ پسند نہیں تھا، اللہ والوں کے طریقے پہ چلے بغیر اللہ والے راضی نہیں ہوتے۔ خبردار، اللہ والوں کو راضی کرنا ہے تو تمہیں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ بولا افسوس نہیں ہوتا ان باتوں پہ؟ ہمارا نوجوان، ارے میں کیا بتاؤں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے خدا کے بندے، تجھے کیسا دامن ملا ہے یار، تو کیسا دامن پکڑے ہوئے کہ ہر ہفتے میں کوئی بھی نئی فلم ریلیز ہو تو چھوڑتا نہیں ہے، اور ویسے یوں کہہ رہا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب ہر ہفتے میں ریلیز ہونے والی فلم نہیں چھوڑ رہا ہے اور یوں کہہ رہا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑ۔ اگر تو نے غوث کا دامن پکڑا ہے تو فلموں کو گولی مار۔ بولو غلط تو نہیں، زور سے بولو۔ آئیڈیل کسے بنایا؟ سلمان خان کو۔ موبائل دیکھو، کسی کے اسکرین پہ دیکھو موبائل پہ تو کسی ہیرو کا فوٹو، کسی ہیروئن کا فوٹو، کہاں رکھتا بھئی یہ موبائل کو؟ مولانا سب اوپر کی پاکٹ میں رکھتا ہوں۔ میں نے کہا ظالم، تیرے اوپر کی پاکٹ میں تیرے قریب سینہ ہے، اور سینے سے لگا کر کے تو ناپاک لوگوں کے فوٹو کو رکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا نے یہ سینہ اس لیے بنایا تھا تاکہ تیرا سینہ نبی کی محبت کا بن جائے مدینہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اور سے بولو مدینہ، مچل کے بولو مدینہ۔ مدینہ خدا کی قسم، تو لگانا ہے تجھے موبائل کی اسکرین پہ گنبد خضرا کا نقشہ لگا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، گنبد خضرا کا نقشہ لگا، بزرگوں کے مزارات کا نقشہ لگا۔ ارے خدا کے بندے، تو روزانہ اٹھتا ہے، اپنے موبائل کو کھولتا ہے، موبائل کی اسکرین پہ تو ناپاک لوگوں کے فوٹو دیکھتا، ہیرو ہیروئن کو فوٹو دیکھتا، جو نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے، جو آقا کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے، جو مسلمانوں کی ہنسی بناتے، جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، تو ان کی فلمیں دیکھتا، ان کے فوٹو دیکھتا ہے۔ خبردار، تجھے اگر غوث سے محبت ہے، اللہ تیرے دل میں میری بات اتار دے، اتارنے والا اللہ ہے، کوشش کرنے والے بندے۔ اے لوگوں، اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ نبی کے گنبد کا، نبی کے مزار کے گنبد کا فوٹو نصب کر لو۔ اپنے موبائل کی اسکرین جب بھی کھولو گے، گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ ایک دن تو تمہارے دل میں خیال آئے گا، مولا جب گنبد خضرا کا فوٹو دیکھنے میں اتنا دل لگتا ہے تو یا اللہ گنبد خضرا دیکھنے میں کتنا دل لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، میری بات غلط تو نہیں ہے بھائی؟ زور سے بولو۔ اور جب تم روزانہ گنبد خضرا کو دیکھو گے تو پتا کیا کہو گے؟ بتا دوں کیا کہو گے؟ سب کتنے لوگ چاہتے ہو بتا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 4 بج گئے ہیں مگر تمہاری بیٹری چارج ہے ماشاء اللہ۔ 4 بجے بھی، زور سے بولو، بس تھوڑی دیر کی بات ہو رہی ہے، مچل کے بولو۔ جب تم روزانہ اپنے موبائل کی اسکرین پہ گنبد خضرا کا فوٹو دیکھو گے تو جانتے ہو کیا کہو گے؟ مدت سے میں نے ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں۔ آپریٹر صاحب مائک بہت اچھا بول رہا، تھوڑی بیس بڑھاؤ اس کی، ذرا تھوڑی ای کو کھول دو، گلے پہ اثر کم پڑے۔ زور سے بولو، بہت اچھا بول رہا ماشاء اللہ، مائک زور سے بولو، سبحان اللہ۔ مدت سے میں نے ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ۔ ارے یار دل سے دعا کرو، کیا معلوم بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک، بے شک، واہ۔ رات کا آخری حصہ چل رہا ہے، فجر کی اذان کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، دل سے دعا کرو، خدا کی قسم قبول ہو گئی تو کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ مت سوچو یار مولانا ہم پہ تو دولت نہیں ہے، ہماری کیسے درخواست لگ جائے گی، ہم نے تو یہ دیکھا کروڑ پتی رکھے رہ جاتے ہیں اور رکشا
ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جاری سنہری وہ تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر مسجد نبوی کی اذان بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی اذان بھی سنا دے۔ سبحان اللہ، واہ، زور سے بولو اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اور سنو، جو لوگ فلمیں دیکھنے سے باز نہیں آئیں گے، غلط مناظر دیکھنے سے باز نہیں آئیں گے، گانے سننے سے اور دیکھنے سے باز نہیں آئیں گے، خبردار کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر سنو اور دیکھو۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، اس روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو غلط چیزیں سنے گا اس کے کان میں جہنم کا پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ جی جی بے شک، زور سے بولو، جہنم کا پگھلایا ہوا شیشہ۔ ارے اگر کان میں تھوڑی سی چونٹی چلی جائے نا تو دماغ پریشان ہوتا ہے صاحب، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہو، نیند نہیں آتی، پریشان ہو جاتے ہو، تو دوزخ کا پگھلایا ہوا شیشہ۔ معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ اکبر، 70واں۔ تم تو بس جھگڑوں میں پڑ گئے، تمہیں اللہ کے ولیوں کے طریقے تو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کن چیزوں سے خوش ہوتے تھے، لڑائی لڑوا لو تم سے تو بس آپس میں۔ ارے مسلمان، اللہ کے ولی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو تم کیسی محبت کر رہے ہو کہ آپس میں لڑ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کے سب ولیوں سے محبت کرے گا۔ بے شک، کسی سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے کی توہین کرو، دوسرے کی تنقید کرو، کسی سے آپ کو زیادہ کہ تم تو قرآن اور سنت کی اور اپنے بزرگوں کی مانو۔ اے مسلمانوں، نبی کے سچے غلام بننے کی ضرورت ہے، آقا کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، سینے سے قرآن لگانے کی ضرورت ہے، آقا کی سنت کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے مسلمان بنو اعجاز نگر کے مسلمانوں کہ اگر تم چلو تو تمہاری چال بولے نبی نبی، اگر تم بولو تو تمہاری گفتار بولے نبی نبی، اگر تم کھاؤ تو تمہارا کھانا بولے نبی نبی، اگر تم سو تو تمہارا سونا بولے نبی نبی، اگر تم جاگو تو تمہارا جاگنا بولے نبی نبی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں لوگوں ایسے مسلمان بنو کہ اگر چلو تو دنیا بولے دیکھو مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے، اور مر کے قبر میں جاؤ تو فرشتے بولے جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ غوث اعظم کا فیضان ہے کہ اتنا گلا متاثر ہونے کے باوجود بھی میں نے آپ کی خدمت کی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سچا مسلمان بننا، عمل کرنا، بزرگوں سے محبت وہ کرتا ہے جو ان کے طریقے پہ چلتا ہے۔ جی جی بے شک،
سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں سے محبت وہ کرتا ہے جو ان کے طریقے پہ چلتا ہے. خبردار اللہ کے ولیوں کی سنت نہیں چھوٹتی تھی، تم فرض چھوڑ رہے ہو. تم اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو. تم نماز نہیں پڑھتے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اور یوں کہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کو مانگتے ہو. خدا کی قسم اگر تم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو تو ان کے نقش قدم پہ چلو. ارے شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا محمد کا وفادار. جس دن تم محمد کا بولو وفادار بنے گا. واہ بھائی جہنم کے عذاب سے ڈرو، جہنم سے ڈرو. خدا کی قسم توجہ تو کرو اور سوچو اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے غور کرو کہ جہنم کا عذاب اتنا خطرناک کہ 70 درجے. یار اندازہ تو لگاؤ، یعنی دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70